معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 31ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی بہ من یشاء الی صراط مستقیم۔ ناظرین گرامی، ان آیات کے اندر تحویل قبلہ کے تعلق سے اللہ رب العزت تحویل قبلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تحویل قبلہ ایک امتحان بھی تھا اور تقرر جہت بھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس قبلے پر مسلمان پہلے سے تھے کیوں انہوں نے اس قبلے کو چھوڑ دیا، یعنی کیوں انہوں نے قبلے کو تبدیل کر دیا اور دوسرے قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھنے لگے۔ یعنی کس چیز نے انہیں قبلہ اول سے روک دیا، کس بنیاد پر، کس وجہ سے وہ قبلے سے رک گئے، بیوقوف لوگ کہیں گے۔ ناظرین گرامی، یہاں بیوقوف سیقول السفہاء، السفہاء کا معنی ہوتا ہے بیوقوف لوگ، جس سے مراد یہودی ہیں، مشرکین عرب ہیں، مشرکین مکہ ہیں اور منافقین ہیں۔ ان تمام کو خطاب کر کے ان تمام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ یعنی یہودی اور یہ مشرکین عرب اور یہ منافقین نے کہا کہ کس بنیاد پر، کس وجہ سے مسلمان اس قبلے سے ہٹ گئے جس پر وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ یعنی مسلمان پہلے جو ہے وہ مسجد اقصی، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اسی کو اللہ رب العزت نے پہلا قبلہ بنایا تھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً چونکہ مدینہ منورہ میں یہاں یہودی قبائل آباد تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، لیکن چونکہ آپ کی یہ چاہت تھی اور آپ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ ہو، جب تک آپ مکہ میں تھے تو اس حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصی کا بھی رخ ہوتا تھا، لیکن جب آپ مدینے میں آئے تو اس کا برعکس تھا۔ تو چونکہ حکم اس وقت یہی دیا گیا تھا کہ بیت المقدس ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی یہ چاہت تھی اور آپ یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ قرار دیا جائے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجیے ان لوگوں کو جن کو اشکال ہے، جو اعتراض کر رہے ہیں تحویل قبلہ پر اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قبلے کو کیوں چینج کر دیا گیا، کیوں مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ انہوں نے کیوں بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان مشرکین سے اور یہود سے اور منافقین سے کہ للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب تمام کے تمام اللہ ہی کے لیے، یعنی یہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، ہر طرف اللہ کی، ہر چیز اللہ کی ہے، ہر طرف اللہ ہے، جہاں بھی رک کر کے نماز پڑھو اللہ موجود ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق
اور مغرب سب اللہ کا ہے، ہر جگہ اسی کی حکمرانی ہے، وہی حاکم ہے، وہی بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اسے اختیار ہے کہ وہ جس سمت کو چاہے قبلہ بنا دے، اسے پورا اختیار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب یہاں سے ارشاد فرمایا گیا امت محمدیہ کو خطاب کر کے، کسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، بیچ کی امت بنایا ہے، بہتر امت بنایا ہے، جیسا کہ قرآن مقدسہ کی دوسری آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے، نفع رسانی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، تمہارا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے اور تم اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ چونکہ یہ امت وسط ہے، بیچ کی امت ہے، جس کو دوسری تمام قوموں پر اور امتوں پر اس کو گواہ بنایا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم گواہ بنو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو، گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہیں اور یہ امت دوسرے امتوں کی گواہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جس قبلے پر تھے ہم نے اسے اس لیے قبلہ قرار دیا تاکہ ہم یہ معلوم کریں، ہم یہ دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی پہلے جو بیت اللہ شریف، بیت المقدس مکۃ المکرمہ کے اندر جو قبلہ تھا، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ گئے تو تقریباً 16-17 مہینے تک وہی مسلمانوں کا قبلہ رہا، اور اس بنیاد پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ رہنے دیا مدینہ المنورہ کے اندر تاکہ ہم یہ دیکھیں، یہ معلوم کریں کہ کون راہ راست پر رہتا ہے، کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یعنی کون ہمارے حکم کو ماننے سے روگردانی کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ بات گرا نہیں گزری ان لوگوں پر جو سیدھے راستے پر تھے، لیکن جو لوگ سیدھے راہ راست پر نہیں تھے ان پر یہ چیز گرا گزری، یعنی تحویل قبلہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اس کے بعد جب تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بخاری میں کی حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو تحویل قبلے کا جب حکم نازل ہوا تو آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہی میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ جماعت میں مشغول تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ یعنی مکہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ تو وہ لوگ جو جماعت دوسری مسجد کے اندر جماعت ہو رہی تھی وہ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف انہوں نے رخ کر لیا اور وہ مڑ گئے، گھوم گئے، اس طرح انہوں نے بقیہ نماز بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ تو چونکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک تحویل قبلہ اب ہوا ہے، اور جو لوگ پہلے سے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے تو ان کا کیا معاملہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خطاب کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو جس قبلے کو آپ پسند کر رہے ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف جو مکہ میں اللہ کا گھر واقع ہے اس کی طرف کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو تم اپنے چہروں کو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودی اور نصارہ، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے، یہ جو عمل کرتے ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ایک ایک عمل پر، ان کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے جو ہمیشہ کی طرح جو درخواست ہوتی ہے کہ ابھی ہم ابتدائی مراحل میں ہیں اس چینل کے، تو اس چینل کو ہمارے واضحبک.com کو چینل کو مضبوط کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا، درس قرآن کی ویڈیوز کو، یہ باعث ثواب بھی ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ہمارا تعاون کریں ویڈیو کو شیئر کرنے میں اور چینل کو سبسکرائب کرنے اور مضبوط کرنے میں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔